طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصلوات. عزیزان گرامی قدر، میرے نہایت واجب الاحترام مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اگر اذہان عالی ادھر ہوں تو میں مجلس کا آغاز کروں. اچھا، ایک صلوات ایسی پڑھو کہ خطاب کرنے کو جی چاہے. بلند صلوات پڑھو. اشرف شاہ صاحب نے بھی گزارش کی، میں بھی گزارش کروں گا. آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے نہیں قریب ہو جاتے؟ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا ماحول پیدا کریں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں. اللہ اکبر. آپ حضرات بھی آگے آ جائیں، آگے ہو جائیں. یا عزیزو، اللہم صلی علی محمد اربعین کی 2 مجالس آج اور کل، ان سے مجھے خطاب کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ان 2 مجالس کے لیے جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق سورہ شمس سے ہے. رات کا حصہ کافی گزر چکا، لیکن آپ بھی یادی ہیں، مجھے بھی عادت ہے. آپ کے اس منبر سے اسی ہی وقت مجھے خطاب کرنا ہوتا ہے. یاد میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا سننا نہیں چاہتے، لیکن تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو بیدار کیجئے. سورہ مبارکہ شمس کی مسلسل آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج اور کل کی مجلس میں انہی آیتوں پہ گفتگو کروں گا. اگر آپ کے اذہان عالی نے ساتھ دیا تو میں کچھ بیان کر پاؤں گا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قسم ہے مجھے سورج کی جب کہ وہ عروج پہ پہنچ جائے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. اور چاند کی قسم جو سورج کے بعد بلا فصل آتا ہے. لفظوں پہ غور کرنا. سورج کے بعد بلا فصل آنے والے چاند کی قسم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. مجھے دن کی قسم جب کہ وہ مکمل روشن ہو جائے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. رات کی قسم جب کہ وہ مکمل تاریک ہو جائے. والسماء وما بناها. ہمیں آسمان کی قسم جسے ہم نے بنایا. یہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اور اس سورت کو، سورہ شمس کو، قسموں والا سورہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم. اللہ کہہ رہا ہے مجھے آسمان کی قسم جسے ہم نے بنایا. والارض وما طحاها. زمین کی قسم جسے ہم نے بچھایا. والارض وما طحاها والنفس وما سواها. نفس کی قسم، جان کی قسم جسے ہم نے بنایا، جس کا تسویہ ہم نے کیا، اسے ٹھیک ٹھیک بنایا. اچھا، پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اس نفس کو بنانے کے بعد دونوں طاقتیں ہم نے تجھے دے دی. کون سی طاقتیں؟ فسق کی بھی، فجور کی بھی، نیکی کی بھی، برائی کی بھی. قد افلح من زکاها. کامیاب وہ ہوگا جو ہمارے بنائے ہوئے نفس کو پاکیزہ رکھے گا. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کامیاب کون ہوگا؟ جو ہمارے بنائے ہوئے نفس کو پاکیزہ رکھے گا. وقد خاب من دساها. وہ برباد ہو جائے گا جو ہمارے بنائے ہوئے نفس کو خراب کر دے گا. مسلسل 10 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. 10 آیتوں پہ کما حق گفتگو نہ کر پاؤں گا، لیکن کچھ نہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزو، اللہ نے سورج کی قسم نہیں اٹھائی. سورج تو طلوع بھی ہوتا ہے،
سورج غروب بھی ہوتا ہے، نہ طلوع کی قسم اٹھائی نہ غروب کی قسم اٹھائی، کیونکہ طلوع کے وقت بھی روشنی مکمل نہیں ہوتی، غروب کے وقت بھی سورج اپنی روشنی کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی قسم نہیں اللہ نے اٹھائی۔ اللہ نے والضحیٰ کی قسم اٹھائی، یعنی سورج کے کمال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج اپنے نقطہ عروج پر ہوتا ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ مجھے سورج کے کمال کی قسم۔ غور کرنا، سورج کے کمال کی قسم، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، ہمیں چاند کی قسم جو سورج کے بغیر فاصلہ کے آ جاتا ہے۔ چاند ہر تاریخ میں سورج کے فوراً بعد نہیں آتا، ذہنوں میں رکھنا۔ فضائل کی طرف لے کے جاؤں گا، جہاں آپ کا مزاج گرامی چاہے گا وہاں پہ گفتگو ہوگی، لیکن اذہان مجھے دینا، ابتدائی گفتگو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، چاند بلا فصل آنے والے چاند کی قسم، سورج کے فوراً بعد آنے والے چاند کی۔ چاند کو آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، ہر تاریخ میں چاند سورج کے فوراً بعد نہیں آتا، پہلی تاریخوں میں نہیں آتا، آخری تاریخوں میں تو رات کے بہت گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ جب فوراً بعد آتا ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ 11، 12، 13، 14، 15، 5 شب ایسی ہیں، اللہ اکبر، 5 شب ایسی ہیں کہ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے چاند افق پہ آ جاتا ہے، بلا فاصلہ آ جاتا ہے۔ اب میں کہنے میں حق بجانب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے شمس کے بعد، سورج کے فوراً بعد آنے والے چاند کی قسم۔ ارے وہ کون سا چاند ہے جو سورج کے فوراً بعد آتا ہے؟ وہ 11 کو آتا ہے، 12 کو آتا ہے، 13 کو آتا ہے، 14 کو آتا ہے، یعنی کب؟ جب چاند نقطہ عروج پر ہوتا ہے۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، مجھے دن کی قسم، مجھے چاند کی قسم، سورج کی قسم اور دن کی قسم۔ دن ہر دن کی قسم نہیں، جب دن مکمل روشن ہو جائے تو اللہ قسم اٹھا رہا ہے، چاند کے کمال کی قسم، سورج کے کمال کی قسم۔ اب میں آ گیا اس مرحلے پہ جہاں آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کے کمال کی قسم، چاند کے کمال کی قسم، دن کے کمال کی قسم، رات کے کمال کی قسم۔ رات کے ابتدائی حصے کی قسم نہیں اٹھائی، آخری حصے کی قسم نہیں اٹھائی، مکمل تاریکی جب رات کی ہو جائے تو اللہ نے قسم اٹھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے چاند کے کمال کی قسم، مجھے سورج کے کمال کی قسم، مجھے دن کے کمال کی قسم، مجھے رات کے کمال کی قسم، آسمان کے کمال کی قسم، زمین کتنی کمال کی بنائی، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس کی قسم۔ اللہ نے سارے جتنے کمال کائنات میں بنائے ان کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے، تمام کمالات کو اکٹھا کر کے اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم۔ اب ذہنوں میں آ گیا سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ اب میں کیوں اردو زبان استعمال کروں؟ میں عربی میں ہی نہ کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے شمس کی قسم، مجھے قمر کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، مجھے عرض کی قسم۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ذہنوں میں آیا کہ اللہ نے ایک مرتبہ کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزحیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء۔ نوجوانوں آئے تو فرش عزا پہ ہو تو فرش عزا والوں میں شامل ہو جاؤ، الگ سے نہیں بیٹھو، زحمت فرماؤ۔ ایک ایک آتا رہے گا جو دور بیٹھے گا، آج میں اپیل کرتا رہوں گا اکٹھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اکٹھے ہو کر بیٹھو، پروردگار تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزحیۃ۔ ذہنوں میں ہے میں نے کہا میں اردو کیوں استعمال کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، آؤ میری بات سنو، تسلیم کرو۔ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات، بزرگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے ملائکہ کو بھی مخاطب کیا اور کیا کہا؟ سکان السماوات،
اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق تسلیم کرو یہ اللہ کا کلام ہے، جا اپنی کتابوں میں پڑھ لے، سیاستہ میں موجود ہے یہ کلام، جاؤ پڑھو اپنی کتابوں میں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کے علاوہ بھی آسمانوں میں لوگ رہتے ہیں، اس کے علاوہ ملائکہ کے علاوہ بھی آسمانوں میں کوئی مخلوق ہے جسے اللہ متوجہ کر رہا ہے۔ یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا، اللہ کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہ بناتا۔ غور کرنا، بھی رکا ہوا ہوں، کیا کہا اللہ نے؟ سورج کا نام لیا، شمس کا لیا، قمر کا لیا، زمین کا لیا، آسمان کا لیا، سب کے نام لیا، کیا کہا؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، الا، میں یہیں پہ رکا ہوا ہوں، اللہ سوائے کچھ نہ بناتا، اللہ کے معنی کچھ نہ بناتا، کچھ بھی سوائے ان کے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ کو پہلے سمجھو تو آگے جاؤں گا، اس اللہ کو سمجھو، یہ اللہ کیا ہے؟ یہ لفظ اللہ جب عربی میں آتا ہے تو یہ عام اور خاص کو الگ کر دیتا ہے، عام کو الگ کرتا ہے، خاص کو الگ کرتا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا اللہ، اللہ کرے آپ یہ اللہ سمجھ جائیں تو ساری مجلس ذہنوں میں آ جائے گی۔ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، میں ترجمہ نہیں کر رہا، ابھی کچھ نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کے معنی بتاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قرآن ہی سے جواب دوں گا کہ اللہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا قرآن ہے، سورہ یاسر پڑھ رہا ہوں، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سارے نہیں، الا الذین آمنوا، وہ بچ جائیں گے، کون؟ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، ٹھیک ہے؟ اللہ آ گیا، اب دوسرا اللہ سنو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ایک تو آپ ہر وقت آیت پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، سورہ صفات پڑھ رہا ہوں، لا الہ، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ میں آپ کی سماعت کو جانتا ہوں نا، تو پھر آپ بھی میرے طرز خطابت کو سمجھتے ہیں، میں آ رہا ہوں جہاں آپ چاہ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، بولو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ یار ہم قائل نہیں ہیں لا الہ الا اللہ کے، ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ تو ہیں جو آگے نہیں پڑھتے، لا الہ پر ہی رک جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کرو ترجمہ کیا؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، غیر اللہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے شگاف پیدا کر دیا عام اور خاص میں۔ ایک اور آیت پڑھ دوں، ہے ذہن؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا ایلی یا ایلی، ذہنوں میں آیا؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم مانگتے مجھے دے بھی کیا سکتے ہو۔ پیغمبر کہہ رہا ہے، میرے حبیب، اللہ کہہ رہا میرے حبیب ان سے کہہ کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس اجر رسالت کو کچھ نہیں میں مانگتا، اس رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ میں چونکہ میرا عنوان نہیں ہے یہاں پر میں رکتا کہ قربہ کے معنی کیا ہے۔ قربہ مؤنث واحد کو کہتے ہیں، رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مؤنث واحد سے محبت کرو، ایک ہی مؤنث واحد ہے میری، اس سے محبت کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، 3 آیتیں ہو گئی، اللہ ذہن میں آ گیا۔ اللہ سے پہلے عام بات، اللہ کے بعد خاص بات، اللہ سے پہلے عام بات، اللہ کے بعد خاص بات۔ میرے بچوں، نوجوانوں، سر ہلاؤ، بولو نہیں، اگر بولنے میں دقت ہے تو میں بلوانا نہیں چاہ رہا، سر ہلاؤ اگر ذہنوں میں آ گیا ہے۔ اللہ سے پہلے عام بات، اللہ کے بعد خاص بات۔ اب پھر سنو اللہ کیا کہہ رہا، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مدعیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔
میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، میں سورج کو روشنی نہ دیتا، میں چاند کو مزین نہ کرتا، میں آسمانوں کو نہ بناتا، میں زمین کو نہ بناتا، میں دن کو نہ بناتا، میں رات کو نہ بناتا. یہ تو عام بات کر رہا ہے. الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، اگر جو چادر کے نیچے ہیں یہ نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ بناتا. اور مسلمان کچھ سمجھ آیا؟ چاند نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا. اچھا اگر رک کر بتائیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بھائی اشرف یہ بتائیں محبت پہلے ہوتی ہے یا محبوب؟ لو رک گئے نا. کبھی کبھی ہم بھی تو پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیا سن رہے ہو. ٹھیک ہے ہاں بتائیں نا، محبت پہلے ہوتی ہے یا محبوب؟ ارے محبوب ہوگا تو محبت ہوگی، اگر محبوب ہی نہ ہو تو محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے الا فی محبت، ان کی محبت میں. یہ نہ ہوتے محبت نہ ہوتی، یہ تھے تو محبت ہے. ان کی محبت میں بنایا، ان کی محبت میں بنایا. کیا بنایا؟ آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا. ٹھیک ہے اللہ نے پوری کائنات میں سے ایک ایک بات کا ذکر کر دیا. آسمانوں میں جو کچھ ہے آسمان کا ذکر کر دیا، زمین میں جو کچھ ہے زمین کا ذکر کر دیا، سورج کا ذکر کر دیا، چاند کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے ساری کائنات کا ذکر کر کے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا. کائنات بنی ان کی وجہ سے. اچھا ان کی وجہ سے یہ کائنات بنی. اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماء الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، ان کی محبت میں نے سب کچھ بنایا. اچھا اب رک جانا، ان کی محبت میں یہ بنایا. جبرائیل کو جانتے ہو؟ جبریل آیا، جبریل نے آ کے کیا کیا؟ جبریل نے آ کے کیا سلام رسول کو. السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو. اللہ بعد از درود و سلام کے کہہ رہا ہے کہ میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا. الا فی محبتکم و اجلکم، میں نے بنایا ہے یہ سب کچھ ان کی محبت میں. ٹھیک ہے اب رک جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے، نعوذ باللہ وفات پا گئے. اچھا اگر پیغمبر وفات پا گئے، پیغمبر کی رسالت تو زندہ ہے کہ رسالت نعوذ باللہ نہیں ہے؟ رسالت تو ہے نا، رسالت ہے. بس یہ ذہنوں میں رکھنا، میں بات کہنے لگا ہوں. پیغمبر کی رسالت زندہ ہے. عزیزو پوری توجہ چاہوں گا. جبرائیل نے آ کے کہا کہ پروردگار، جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ بعد از درود و سلام کے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے. جبریل نے اللہ سے سوال کیا کہ پروردگار یہ بتا، یا رب و من تحت الکساء، میرے اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. جبریل نے سوال کیا کہ میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہتا ہوں جبرائیل تو نے تو انہیں اصل نور میں دیکھا ہے، تو نہیں جانتا یہ کون ہے. لیکن رکو، بعض اوقات سوال جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے؟ بول مسلمان، اللہ نہیں جانتا تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا ہے. اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ نے پوچھا کیوں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پوچھنا تھا. موسیٰ فوراً شروع ہو گئے، قال ہی عصای، میرے اللہ یہ میرا عصا ہے. اواتوکأ ہشو علیہا، میرے اللہ میں ان سے پتے جھاڑتا ہوں.
میں ان سے خیمہ بنا لیتا ہوں، اس عصا سے کپڑا ڈال کر میں چھاؤں بنا لیتا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہوں۔ پوچھا تو تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کیا سنانے لگ گئے ہو؟ پوچھا تو یہ تھا تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ موسیٰ چھڑ گئے، فضائل بیان کرنے لگ گئے، یہ میرا عصا ایسا ہے، میں خیمہ بناتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، میں بھیڑوں کو آگے لے کے جاتا ہوں، میں اس سے سایہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے پوچھی ایک بات تھی، موسیٰ لگ گئے بہت ساری باتیں کرنے۔ جبرائیل جناب اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ کو عصا بہت پیارا ہے، جانتا تھا کہ عصا بہت پیارا ہے۔ کیوں؟ جناب شعیب علیہ السلام نے انہیں ہدیہ دیا تھا۔ شعیب جناب موسیٰ کے سسر تھے، انہوں نے عصا دیا تھا، موسیٰ کو بہت پیارا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ آج میں پوچھوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ عصا کے فضائل بتائے گا، یہ عصا کے فضائل بتائے گا، پتہ چل جائے گا عصا کا معیار کیا ہے۔ جبرائیل نے بھی وہی کام کیا، جانتا تھا یہ ہے کون، جانتا تھا یہ ہے کون، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ یا رب ومن تحت الکسا، میرے اللہ یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ چاہتا جبرائیل یہ تھا کہ مجھے پتا تو ہے، آج میں پوچھوں گا، فضائل سننے کا موقع مل جائے گا، آج مجھے فضائل سننے کا جب موقع ملے گا تو میں اللہ سے پوچھ لوں گا۔ عزیزو جب پوچھا نا کہ چادر کے نیچے کون ہے، فوراً اللہ نے کیا کہا، سنو گے کیا کہا اللہ نے؟ ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ اب لفظوں پہ غور کرنا، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ میرے اللہ اپنے رسول سے تعارف کیوں نہیں کروا رہا؟ ان میں تو بڑا رسول ہے، فاطمہ سے کیوں تعارف کروا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جو حدیث قصہ سننے کے عادی ہیں یا پڑھنے کے عادی ہیں، میں اب ان ذہنوں کو اپیل کروں گا کہ غور کرنا، پڑھتے تو رہتے ہو، سنتے تو رہتے ہو، لیکن اب غور کرنا۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، جناب سیدہ سے تعارف کروانا تھا تو میرے اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا ہی فاطمہ تو، فاطمہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، ہم آتا ہے مذکر کے لیے، اور مذکر بھی جمع مذکر کے لیے۔ میرے اللہ بیوی ہے، خاتون ہے، مؤنث ہے، تجھے ہی کہنا چاہیے تھا، کہا نہیں ہی نہیں کہوں گا، کیوں؟ عورت میں نقص ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نا آپ تھکے بیٹھے ہیں نا، مؤنث میں نقص ہوتا ہے، کہا نہیں تعارف مؤنث سے نہیں کرواؤں گا، صیغہ جمع مذکر کا لایا، کیا کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ لطف لوگے جو میں بات کہنے لگا ہوں، کیا کہا؟ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ غور کرنا عزیزو، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے دروازہ بند نہیں کر دیا، اللہ نے دروازہ بند نہیں کر دیا کہ اہل بیت میں ہر ایرا غیرہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت میں شامل ہونا ہے، محمد سے رشتہ داری نہ دکھانا، فاطمہ سے دکھانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پوری توجہ رہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، شوہر ہے، بیٹے ہیں۔ یہاں پہ لا کے آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں، ایک بیٹا ہو تو عربی میں کہتے ہیں ابن، دو بیٹے ہوں تو ابنا، دو سے زیادہ ہوں تو بنو۔ پھر بتا دوں، پھر بچوں پھر ذہنوں میں بٹھانا، جب حدیث قصہ پڑھو گے لطف لوگے، ٹھیک ہے؟ ذہنوں میں رکھنا، ایک بیٹا ہو تو ابن عربی میں، دو ہو ابنا، وہ سنا نہیں ابنانا و ابناکم، تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے دو بیٹے، دو بیٹے ہے نا، وہ مباہلہ والی بات ہے نا ذہنوں میں۔ اچھا ایک ہو تو ابن، دو ہو ابنا، دو سے زیادہ ہو تو بنو۔ یہاں کیا ہے؟ ہم فاطمہ تو وبالوہا وبنوہا، میرے اللہ دو بیٹے ہیں تو بنو کہہ رہا ہے، دو ہے ابنا کے، کہا نہ حسن و حسین ہی طہارت میں شامل نہیں بلکہ حسین کے بعد 9 بیٹے بھی شامل ہیں، 9 بیٹے بھی طہارت میں شامل ہیں، بنو لفظ آیا۔ اچھا
بیوی سے تعارف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل اہل بیت النبوت و مادن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں اور رسالت کی کان ہے۔ نبوت کے اہل بیت جو میں نے کہا تھا ذہنوں میں رکھنا، کس کے اہل بیت ہیں؟ نبوت کے، محمد کے نہیں، نبوت کے اہل بیت، محمد کے نہیں۔ تو کہتا ہے محمد فوت ہو گیا، محمد کو فوت ہوا مانتا ہے، رسالت تو ہے، رسالت تو زندہ ہے۔ اگر رسالت زندہ ہے تو رسالت کے اہل بیت بھی زندہ ہے۔ محمد رسول ہے، رسالت کے اہل بیت بھی زندہ ہے۔ جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کے ساری باتیں جو ہیں وہ چادر کے باہر کی، چادر کے اندر نہیں گیا، چادر کے باہر کھڑے ہو کر کی۔ ذہن میری طرف رہیں، ایک صلوات پڑھو بی بی سیدہ پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں جیسے شہزادی کونین لائے کے صلوات ہے ویسے بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جبرائیل نے آ کر ساری باتیں جو ہیں وہ چادر کے باہر کی، باہر کھڑا ہو گیا اور باتیں بتانے لگا، فضائل بتانے لگا۔ چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا تمہارے لیے، ساری باتیں باہر کی، سب کو سنایا۔ اب کوئی سنے یا نہ سنے لیکن میں سنا کے رہوں گا۔ کتابوں میں ہے کہ دو بیویاں سن رہی تھی، ایک کا نام ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کی زوجہ محترمہ، دوسری بیوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ دونوں بیویاں سن رہی تھیں، دونوں کو سنایا، باہر کھڑے ہو کے سنایا، ان کی فضیلت کا قصیدہ چادر کے باہر سنایا۔ میں بات کہہ گیا، کوئی سننا چاہے نہ سننا چاہے، ٹھیک ہے، لیکن جبرائیل کہتا ہے میں سنا کے رہوں گا، میں ان کی فضیلت بتا کے رہوں گا۔ ساری باتیں چادر کے باہر بتائیں۔ اب جو خاص بات تھی وہ نہیں بتائی، ٹھیک ہے عزیزو؟ لفظ آیا ہے خمسہ، پانچ، کن کے لیے؟ پانچ کے لیے، ٹھیک ہے؟ چادر میں ہیں کتنے؟ پانچ۔ سنتے رہتے ہو یار، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چادر میں کتنے ہیں؟ پانچ، ٹھیک ہے؟ پانچ ہوں تو خمسہ، ٹھیک ہے؟ چھ ہوں تو سادس یا ستہ، ٹھیک ہے؟ سات ہوں تو سبا عربی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے خمسہ، خمسہ کے لیے بنایا۔ جبرائیل جائے گا چادر میں ہو جائیں گے چھ۔ اللہ بتا رہا ہے جبرائیل اور ہے، چادر والے اور ہیں، چادر والے پانچ اور ہیں، جبرائیل اور ہے۔ جبرائیل کو شامل نہ کرنا، ان پانچ کے لیے بنایا۔ اب اندر جا کے کیا کہتا؟ پہلے تو کہتا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بڑا لطف لوگے، اگر بی بی کی عظمت ذہنوں میں ہے تو لطف لوگے، ٹھیک ہے؟ کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ جبرائیل غار حرا میں تو نے اجازت مانگی تھی؟ جب پہلی وحی لے کے آیا تو نے اجازت مانگی تھی؟ نہ، سرکاری کام سے آیا تھا، اجازت کیوں مانگتا؟ ایک ہی مرتبہ اللہ سے اجازت لے لی تھی، بس اللہ نے اجازت دے دی۔ غار حرا میں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ پہلی وحی پہ اجازت مانگی ہو، نہیں مانگی، ٹھیک ہے؟ وحی لے کے آتا تھا، اجازت نہیں مانگی۔ آج اجازت مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا وجہ پتا ہے کیوں مانگ رہا ہے؟ غار حرا میں نہیں مانگی، مسجد میں نہیں مانگی، وحی لے کے آتا تھا نہیں مانگی، آج مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ چادر جو سیدہ کی ہے، چادر جو بی بی کی ہے، اچھا پھر بی بی سے اجازت مانگ، بی بی سے جبرائیل اجازت مانگ۔ کہا ادب مانے ہے، میں بی بی سے کلام نہیں کر سکتا، میں رسول سے کروں گا۔ جانتا تھا کہ اگر رسول اجازت دے دیں گے تو فاطمہ کی ہو جائے گی، بی بی کی اجازت ہو جائے گی۔ اب اجازت مانگی، رسول نے اجازت دے دی۔ اب یہ داخل ہوا،
کہنے لگا ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لفظوں پہ غور کرنا، لفظوں پہ غور کرنا. درود پاک پڑھنا چاہیے تھا آپ کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیہ تطہیر اس نے تلاوت کی. ان اللہ قد اوحى الیکم یقول، اللہ تم سب پہ وحی کر رہا ہے. عجیب گفتگو ہے. ان اللہ قد اوحى الیکم یقول، پھر جمع کا صیغہ ہے. اللہ تم سب پہ وحی کر رہا ہے. مسلمان تو کہتا ہے وحی صرف نبی پہ آتی ہے. نہ میں دلیل دے کے جاؤں گا، قرآن کی آیتوں سے دلیل دوں گا. تو کہتا ہے کہ وحی صرف نبی پہ آتی ہے اور تو کسی پہ آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. چلو رکو، اسے بھی روکتے ہیں. ٹھیک ہے، آؤ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. بتا موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ بولو، سارے مسلمان بیٹھے ہو، مومن بیٹھے ہو، موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ یہ قرآن ہے، سورہ قصص پڑھ رہا ہوں. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. موسیٰ کی ماں نبی نہیں ہے، جناب مریم پہ وحی کی. جناب مریم عیسیٰ کی ماں نبی ہے؟ نہیں، وحی کی. جناب موسیٰ کی ماں، جناب عیسیٰ کی ماں، یہ تو ہیں نبیوں کی مائیں، ان پر وحی ہوئی. اور پڑھوں، اللہ کہہ رہا ہے اوحیٰ الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. نا کیا سن رہے ہو؟ شہد کی مکھی پہ وحی کی. شہد کی مکھی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے کبھی؟ کبھی پالا پڑا ہے تمہارا شہد کی مکھی سے؟ یہ مومن ہے. میں بات تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ مومن ہے، اللہ نے اس پہ وحی کی ہے. کیا وحی کی؟ جاؤ بلند عمارتوں پہ چھتے بناؤ، چلاؤ بلند عمارتوں پہ، پہاڑوں پہ چھتے بناؤ. تمہارے دہن سے جو لعاب نکلے گا شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. یہ چھوٹی سی مکھی اللہ اس پہ وحی کرتا ہے. اس میں شعور اللہ نے رکھا. یہ جانتی ہے کہ ہر جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، نہ میں نے تو وضاحت کرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کہہ دوں، یہ عام مکھی بھی آپ نے دیکھی ہے. یہ عام مکھی، یہ جو نامراد ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتی. اسے پتہ ہی نہیں کہ گندگی پہ بیٹھنا ہے یا پاکیزگی پہ. اسے پتہ ہی نہیں طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے مکھی. جانتی نہیں ہے وہ بھی مکھی، ہے وہ بھی مکھی. لیکن وہ مومن ہے، وہ جانتی ہے کون سی جگہ بیٹھنے کے لائق ہے، کون سی جگہ نہیں بیٹھنا. اسے اللہ نے شعور دیا ہے. پتہ چل گیا مومن کون ہوتا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جسے پتا ہو کہ کون سا دروازہ جھکنے کے لائق ہے، کون سا دروازہ چھوڑنے کے لائق ہے. ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تم سب پہ وحی کر رہا ہے. کس بات کی وحی؟ کہ ہم نے نجاست کو تم سے دور رکھا اور تمہیں ایسا پاکیزہ رکھا جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. میرے ساتھ رہنا. کون پاکیزہ؟ عصمت محمد و آل محمد پر بین دلیل یہ آیت ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ طاہر ہیں، معصوم ہیں. یہ آیت دلالت کرتی ہے. اور عزیزوں، بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں، کل یہیں سے آغاز کروں گا. حسین معصوم، حسن معصوم، علی معصوم، بی بی سیدہ معصومہ، جناب رسول خدا معصوم، حسین کے 9 بیٹے معصوم. 9 بیٹوں کو جانتے ہو نا بھائی، 14 تبھی بنتے ہیں نا، 14 معصوم. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ
علی کے فضائل بہت بیان کرتے ہیں اور حسین کے مصائب بہت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے عزیزو، علی کی فضیلت ہم اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے، رسول نے فرمایا علی تمام انبیاء کی فضیلتوں کا وارث، علی تمام انبیاء کی فضیلتوں کا وارث، حسین تمام انبیاء کے مصائب کا وارث. آپ نے سنا نہیں؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. حسین آدم کا وارث، حسین نوح کا وارث، حسین ابراہیم موسیٰ عیسیٰ مصطفیٰ کا وارث، تمام انبیاء کی مصیبتوں کا حسین وارث. مقابل پہ جو آیا وہ ابلیس کا وارث، وہ فرعون کا وارث، وہ نمرود کا وارث. آپ چاہتے ہیں کہ مجلسیں ہوتی رہیں؟ بولیں. نہیں، جو چاہتے ہیں وہ بولیں، مجھے نہیں سب کے عقیدے کا پتہ. چاہتے ہو کہ مجلسیں ہوتی رہیں؟ چاہتے ہو کہ علی کی فضیلت بیان ہوتی رہے؟ اچھا، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، اس اچھو ملنگ نے میرا رخ موڑ دیا. اب یہاں پر میں ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں، رک گیا ہوں. ٹھیک ہے، کھڑا تو میں منزل مصائب پر تھا، لیکن ایک بات سنو، پیغام سنو. چاہتے ہو علی کی فضیلت بیان ہوتی رہے؟ چاہتے ہو حسین کی مصیبت بیان ہو؟ چاہتے ہو کہ دنیا کو ہم بتائیں رضی اللہ کون ہے؟ چاہتے ہو کہ دنیا کو ہم بتاتے رہے لعنت اللہ کون ہے؟ دنیا کا پروگرام یہ ہے کہ ہم یزید کو رحمت اللہ بنائیں. دنیا کا پروگرام یہ ہے کہ یزید کو رضی اللہ بنائیں. چاہتے ہو بن جائے رضی اللہ؟ نہیں. ارے تو لاکھ پردوں میں اسے سجا سجا کے لا، یہ لعنت اللہ رہے گا، یہ شجرہ خبیثہ رہے گا. جو پوچھو یزید سے تیری 2 پل کی حکومت کہاں ہے؟ پوچھو یزید سے تیری 2 پل کی حکومت کہاں ہے؟ وہ خود روزہ تیرا تاج کہاں ہے؟ اگر زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا. یزید پتا لعنت کے سوا تیرا ذکر کہاں ہے؟ اہل بیت کا کون دشمن ہے؟ لعنت. جو میری بات کو سن رہے ہیں وہ سنیں. سننے کے بعد آپ پر فریضہ ہے کہ جو نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں. وقت وہ آ گیا ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے، آپ لوگوں کی آزمائش ہے. امام زمانہ علیہ السلام نے آنا ہے، حضرت کا ظہور ہونا ہے نا. یہ عزاداری آپ کے پاس امانت ہے، یہ نسلاً در نسل چلی آ رہی ہے، آپ نے امام تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے. اگر ہماری زندگیوں میں یزید کو رضی اللہ بنانے کا بل پاس ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤ گے امام کو؟ بولو جوانوں، کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول خدا شہید ہوئے قاتل پتہ نہ چل سکا. جناب زہرا شہید ہوئی، قاتل چھپ گئے. علی شہید ہوئے، قاتل چھپ گئے. حسن شہید ہوئے، قاتل چھپ گئے. حسین نے وہ میدان منتخب کیا. بیدار ہو کہ میری ملت کے جوانوں، میری ملت کے سرمایہ لوگوں، بات کو سننا. حسین نے وہ میدان منتخب کیا. حسین نے کہا کہ دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں میں بتاؤں گا میرے نانا کا قاتل کون ہے.
میں بتاؤں گا میری ماں کا قاتل کون ہے، میں بتاؤں گا میرے بابا کا قاتل کون ہے، میں بتاؤں گا میرے بھائی حسن کا قاتل کون ہے۔ دنیا والوں تم قاتلان محمد و آل محمد کو رضی اللہ بناؤ اور ہم بھی زندہ رہیں۔ نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے سارے کہتے ہو نہیں ہو سکتا؟ اگر سارے کہتے ہو نہیں ہو سکتا، جو جا سکتے ہو اسلام آباد جاؤ۔ اگر آپ گھروں سے نہیں نکلو گے یقین کیجئے آپ کی آزاداریاں محدود ہو جائیں گی۔ یزید کا ذکر نہ کرو۔ اچھا کیوں نہ کرے بھائی؟ وجہ نہ، یزید کو برا نہ کہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ بولو میرے ساتھ یار، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، یزید کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اچھا یزید کو معاف کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بے شک ہر شے پہ قادر ہے، وہ اختیار رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ اللہ یزید کو اگر معاف کر دے تو تمہاری لعنتیں کدھر جائیں گی؟ تم جو لعنتیں کرتے ہو کہاں جائیں گی اللہ اگر اسے معاف کر دے؟ میں کہتا ہوں اگر اللہ شیطان کو معاف کر دے، بولو شیطان کو معاف کر دے، پھر شیطان کو بھی تو معاف کر سکتا ہے۔ نہ نہ نہ، شیطان کو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ تجھے نہیں پتا کہ اللہ کے خلیفہ کو، آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے خلیفہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، لہذا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں جو خلیفۃ اللہ کو سجدہ نہ کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، جو اللہ کے خلیفۃ اللہ کے بیٹے کو ذبح کر دے وہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ جو محمد کے بیٹے کو ذبح کر دے وہ کیسے قابل معافی ہو سکتا ہے؟ عزیزو ہم پہ واجب ہے جس جگہ پہ کھڑے ہو ایک مرتبہ حسینیت کے لیے نکلنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یزید نے ایک مرتبہ فتح کے شادیانے بجائے تھے، بجائے کہ نہیں بجائے؟ بولو بجائے؟ حسین کا سر نو کے نیزہ پہ آیا، انہوں نے شادیانے بجائے، انہوں نے طبل بجائے، خوشیاں منائیں۔ کس بات کی؟ اسی بات کی منائی تھی نا کہ ہم جیت گئے، حسین ہار گیا، یہی تھی نا۔ لیکن حسینیت کو بچانے والی زینب نکلی۔ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام انبیاء کی محنتوں کو حسین نے بچایا، حسینیت کو زینب نے بچایا۔ میری شہزادی نکلی، حسینیت کو اب بچانے کا وقت ہے۔ اگر اب نہیں نکلو گے تو سنت زینب ادا نہیں ہوگی۔ میرے جملوں پہ غور کرنا، جس جس جگہ پہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، مالی امداد کر سکتے ہو کرو، جان پیش کر سکتے ہو کرو، جا سکتے ہو جاؤ، قیام کر سکتے ہو کھڑے ہو جاؤ، ضرور جاؤ۔ لو عزیزو، شہزادی زینب حسینیت بچانے کے لیے نکلی۔ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، چند منٹ سنو۔ علی کوفہ میں شہید ہو گئے، امام حسن نے باپ کا چہلم کوفہ میں کیا۔ ایک منٹ کی بات آرام سے سن لو، تمہید سن لو۔ چہلم کرنے کے بعد سارے اہل بیت کو لے کر مدینے جانے لگے۔ مولا حسن، ایک خاتون ہے، نام اس کا انوار ہے، وہ جناب زینب کی کنیز تھی، بی بی سے قرآن پڑھتی رہی، بی بی سے درس اخلاق لیتی رہی۔ وہ بی بی کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی شہزادی میں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ میرے گھر چلیں، آپ میرے گھر نہیں آئیں۔ بی بی اگر مقدر آپ کو دوبارہ کوفہ لائے تو پھر میرے گھر آنا۔ شہزادی کہنے لگی انوار میں کوفہ کیوں آنے لگی؟ یہ تو بڑا منحوس شہر ہے، میں آئی تو میرا بابا خلیفہ تھا، میں جا رہی ہوں یتیم ہو کے جا رہی ہوں، میرا بابا مارا گیا، میں کوفہ کیوں آنے لگی؟ اب یہ بھی رو رہی ہے، شہزادی بھی رو رہی، ادھر سے آپ کے اور میرے مولا حسین آ گئے۔ مولا حسین آ کے کہنے لگے بہن انوار کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں نے شہزادی سے کہا ہے کہ میرے گھر آنا،
शहजादी कहती है मैं कूफा क्यों आने लगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं दोबारा कूफा नहीं आऊंगी। मौला हुसैन कहने लगे रंजीदा ना हो बहन, ज़ैनब आए ना आए मैं वादा करता हूं मैं तेरे घर आऊंगा। ये 40 की मजालिस हैं, ज़ैनब की मुसीबत सुनो और मैं इजाजत लूं। रोने वालों, मौला हुसैन कहने लगे ज़ैनब आए ना आए मैं तेरे घर आऊंगा। मौला कब आएंगे? कहा 12 मुहर्रम होगी, 61 हिजरी होगी, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। इसने अपने दिल के करतास पे लिख लिया 12 मुहर्रम 61 हिजरी। ये जब गुफ्तगू हो रही थी तो 40 हिजरी थी। इसने 20 साल इंतजार किया, हुसैन मेरे घर आएंगे। मौला हसन चले गए अपने अहले बैत को लेकर। ये गिनती रही दिन, जब 61 हिजरी का चांद तलू हुआ ना, उफक पे चांद नमूदार हुआ, इसने कहा ये वो साल आ गया, वो महीना आ गया, मेरा मौला हुसैन मेरे घर आएंगे। इसके शौहर का नाम है खोली, अल्लाह लानत करे, शौहर का नाम है खोली। खोली ने क्या किया, 3 मुहर्रम को तलवार उठाई, नेज़े उठाए, तबर उठाया, जाने लगा। ये कहने लगी कहाँ जाने लगा है? ये कहने लगा कि एक शख्स ने बगावत की है हाकिम वक्त के खिलाफ, मैं उसके साथ जंग करने जा रहा हूँ, सुना है बहुत माल गनीमत मिलेगा, बड़ा इनाम मिलेगा। ये कहने लगी अच्छा चला जा, मैं रोकती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुझसे कभी कोई शय नहीं मांगी, एक चीज मांगती हूँ। कहा मांग? कहा 12 मुहर्रम को घर आ जाना, मेरा मौला हुसैन आएगा। अल्लाह अकबर। 12 मुहर्रम को घर आ जाना, मेरा मौला हुसैन आएंगे। कहा अच्छा। कहा मेरा आना जरूरी है? कहा हाँ, इसलिए कि मैं तो खवातीन का इस्तकबाल करूंगी, हो सकता है मौला बहनों को भी लाए। हे मर्दों का तो तू ही इस्तकबाल करेगा ना, मेरे आका का तो तू इस्तकबाल करेगा। उसने कहा अच्छा मैं कोशिश करूंगा। वो चला गया। ये दिन गिनने लगी, 4 मुहर्रम गुजरी, 5 गुजरी, 6, 7 गुजरी, 8, 9, 10 गुजरी। 10 को इसका दिल डूबने लगा, कहने लगी एक दिन रह गया है मेरे मौला के वादे में, मेरे मौला का वादा पूरा हो गया, एक दिन के बाद मेरा शहजादा आएगा, मेरी बीबी फातिमा का बेटा आएगा। आप सोच सकते हैं ये कितनी खुश होगी। इसने अपने हुजरे सजाए, इसने बिस्तर लगाए, अपने आप से बातें करती थी कि मौला हुसैन के साथ अब्बास भी होंगे। मैंने सुना है कि मौला का बेटा सज्जाद जवान हो गया है, जब यहां से गए 2 साल का था। फिर मैंने सुना है कि हुसैन को अल्लाह ने एक शबीह रसूल बेटा दिया है, नाम अली अकबर है, हो सकता है मेरा मौला उसे भी साथ लाए। अलग अलग हुजरे सजाए, बिस्तर लगाए गए। अपनी बिरादरी अजीजों को कहने लगी 12 मुहर्रम को मेरे घर आ जाना, मेरे मौला आएंगे, मेरे मौला के एहतमाम में तो आम मेरे घर खाना। सबको बिरादरी कबीले को बुलाया। 12 मुहर्रम आ गई, सारे लोग आ गए। जब दोपहर का वक्त हुआ ये बाला खाने पे गई, मदीने का रास्ता देखने लगी, कहने लगी सिद्दीका माँ का बेटा है, अब तक नहीं आया, अल्लाह खैर करे। जोहर का वक्त हुआ हुसैन ना आए, असर का वक्त हुआ हुसैन ना आए। ये रोती हुई नीचे आके कहती है कबीले वालों चले जाओ, अगर हुसैन आ गए मैं तुम्हें बुला लूंगी, मेरे मौला नहीं आए, अल्लाह जाने क्या मजबूरी हो गई होगी। रोने वालों शाम हो गई, हुसैन ना आए। इधर क्या था, जिस नेज़े पर हुसैन का सर था वो खोली ने उठाया हुआ था, करबला से लेकर कूफा तक इनाम के लालच में इसने वो नेज़ा उठाया हुआ था। आ गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में, उजड़ी बहन भी आ गई हुसैन के साथ। रोने वाले दरबार में इनाम तकसीम होने लगे, इनामात कातिलों को दिए जाने लगे। इसने हुसैन का सर उठाया हुआ था, इसे गुमान था कि सबसे ज्यादा इनाम मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे पास नवासा रसूल का सर है। जब इनाम तकसीम हो गए, शाम हो गई, ये आगे बढ़ा कहने लगा है इब्ने ज़ियाद मुझे इनाम दे। कहने लगा तेरा तो इनाम ही बहुत बड़ा है, अब तो शाम हो गई, दरबारी चले गए। ऐसा कर कि कल सर ले आना,
کل میں تجھے انعام دوں گا. پھر رونے والوں یہ سر اس نے میں بتاؤں اشارہ کروں گا, اس نے نیزہ نیچے کیا, اس نے وہاں ہاتھ ڈالا جہاں زہرا بی بی چوما کرتی, اللہ اکبر, جہاں میری شہزادی بوسے دیا کرتی تھی, اس نے میرے حسین کے سر میں ہاتھ ڈالا, ڈال کے نیزے سے اتار کے اپنے گھر کی طرف چلا. ہاں ماتم کرو, یہ زینب کو پرسا دینا ہے. رونے والوں اور بہین کی مجالس ہے, زینب الوداع ہونے کو ہے. سر لے کے گھر آیا, سوچتا ہوا آیا, کہنے لگا اللہ جانے گھر جاؤں گا کہیں دیکھ کے مر نہ جائے. آج 12 محرم ہے, حسین کے آنے کا وعدہ تھا. یہ آیا, اس نے دک الباب کیا, رات کا حصہ گزر چکا تھا. بیوی دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا. یہ کہنے لگا کہ اداس کیوں ہے؟ کہا بس تجھے نہیں پتا میرے حسین نے آنا تھا, میرا مولا نہیں آیا. یہ اندر آیا, یہ اندر آ کے اس نے دائیں بائیں دیکھا, زوجہ حجرے میں چلی گئی. دائیں بائیں دیکھ کر سوچا سر کو رکھوں کہاں, جہاں رکھوں گا دیکھ لے گی. کوئی جگہ نہ ملی. ہے غریب کربلا کا سر, رسول کے بیٹے کا سر, اس کے گھر میں تندور تھا, اس نے تندور کی خاک پہ حسین کا سر رکھ دیا. اجرکم اللہ, مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. رونے والوں جب تندور میں سر رکھا, اس نے ڈھکن دے دیا. زوجہ سے کہنے لگا مجھے طعام دے. اس نے کہا خود ہی کھا لے, میرا دل بہت اداس ہے. اس نے طعام کھایا, ہاتھ دھوئے, طعام کھایا. کھانے کے بعد یہ اپنے حجرے میں لیٹ گیا. انوار تھی زینب کی کنیز, یہ تھی میری شہزادی کی کنیز. جب نصف شب ہوئی نا تو نماز تہجد کے لیے یہ اٹھی. جب یہ باہر برآمدے میں آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ تندور سے نور نکل رہا ہے جو آسمان کو سجا رہا ہے, تندور سے نور ساطع ہو رہا ہے. اس نے دیکھا, دل کو تھاما, زمین پہ بیٹھ گئی. کہنے لگے اللہ خیر کرے, میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیسا نور ہے. دفعتاً اچانک تندور کے قریب ایک بی بی آئی, کالی چادر میں لپٹی ہوئی. آ کر کہنے لگی ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا مظلوم حسین, ہائے میرا پیاسا حسین. یہ بھاگتی ہوئی قریب آئی, قریب آ کے کہنے لگی اے بی بی میرے گھر میں حسین کا نام لے کے نہ رو, اللہ جانے تیرا کون سا حسین مارا گیا. اے تو حسین کا نام. اس نے کہا کیوں نہ لوں؟ کہا تجھے نہیں پتا میرے آقا کا نام حسین ہے, میرے مولا کا نام حسین ہے, تو حسین کا نام لیتی ہے, میرا جگر کٹ رہا ہے, حسین کا نام نہ لے. بی بی کہنے لگی کیوں نہ لوں؟ کہا حسین کا وعدہ تھا آ جانے کا. کہا اے انوار حسین آ گیا. کہا کہاں ہے میرا مولا؟ کہا ڈھکن اٹھا, بہت لوگ. کہا ڈھکن اٹھا. انوار نے ڈھکن اٹھایا, کیا نظر آیا؟ خاک و خون میں غلطا ایک سر نظر آیا. سر کو نکالا, نکال کے ہاتھوں پہ رکھا. کہا سمجھ نہیں آ رہی کون شہید ہے. اے بی بی تو بتا. بی بی نے جلدی سے ہاتھوں پہ سر لیا. کہا انوار نہیں پہچانا؟ کہا نہیں. کہا یہ وعدہ پورا کرنے تیرا حسین آ گیا, اے میرا حسین مارا گیا. کہا اے بی بی آپ کون ہیں؟ میں نہیں پہچانتی, آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرے محمد کی بیٹی آئی ہوں, یہ میرا حسین ہے. اچھا مولا حسین مارے گئے؟ کہا ہاں مارے گئے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں محمد کی بیٹی اگر حسین مارا گیا تو ایک دعا مانگ دے. کہا کیا دعا؟ کہا حسین تو مارا گیا, اللہ کرے زینب کو پتہ نہ چلا ہو, اے میری شہزادی مر جائے گی, اے زینب کو پتہ نہ چلا ہو. ایک مرتبہ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ, اے زینب آئی بیٹھی ہے, 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی, حسین ذبح ہوتا رہا. الا لعنت اللہ اعدائهم ملعونین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. ماتمداری ہوگی, دعا منگواؤں یا نہ؟
مختصر سی دعا. پروردگار یہ مومنین و مومنات کے گریے کو قبول فرما، حسین مظلوم کی عزاداری کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اس حیدری ٹرسٹ کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھ. اس کے اراکین عہدیدار میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس ادارے کے بانی اگر دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو جو دعائیں لے کر مومنین بیٹھے ہیں میرے مالک تو بہتر جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم تقبل دعا. اللہم صلی علی محمد. ماتم حسین. مومنین سے گزارش ہے کہ ماتم ناکی میں شرکت کیا کریں، یہ بھی مجلس اذان کا حصہ